ہجر من گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا گفتم. ماشاءاللہ بڑی مسرت ہے کہ حافظ صاحب گزشتہ محفل میں ان کو ہمیں بھی بڑا لطف آیا تھا ان کی شرکت سے، اور کامنٹس بھی بڑے خوبصورت آئے ہیں. تو حافظ صاحب نے بیان فرمایا کہ ان کو بھی بڑا لطف محسوس ہوا ہے. باقی عروس کی جو بات کی ہے حافظ صاحب نے، وہ بات یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو عروس کا مکمل علم رکھتے ہیں لیکن ایک شعر نہیں کہہ سکتے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے اور شاعر تھے، ایسے لوگ بھی گزرے حافظ. تو اس کا تعلق جو ہے ایک خاص قسم کا ایک کرم ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ بھی ایک فیض ہے. تو اب چونکہ حافظ صاحب کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان کو وہ کرم جو ہے وہ عطا بھی ہوگا. اور باقی جو ایک درویش کی بات کی حافظ صاحب نے، تو اس پہ بھی مجھے ایک اور درویش کی بات یاد آ گئی. تو درویش جو ہوتا ہے اس کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں علماء کے لیول ہوتے ہیں. تو ایک درویش مستند ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ معراج جو ہے وہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، لیکن جانا جو ہے وہ اتنی بڑا معجزہ نہیں ہے، واپس تشریف لانا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. وہاں جا باقی وہ حضرت جامی علیہ الرحمہ کی بات ہوئی ہے. تو اس میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ واصف صاحب کبھی اس بارگاہ میں حاضر ہوئے یا نہیں ہوئے، اور یہ سوال علامہ اقبال کے متعلق پوچھا جاتا ہے. تو مولانا جامی کا ذکر ہوا تو میں یہ ایک چھوٹا سا ایک جملے میں چیز کا جواب دے دوں کہ واصف صاحب کا جو عشق تھا اور اقبال کا جو عشق تھا وہ جا تو سکتے تھے وہاں، لیکن پھر انہوں نے واپس نہیں آنا تھا. وہ پھر وہاں سے انہوں نے جنت البقیع میں جانا تھا. تو یہ اپنا اپنا عشق ہوتا ہے. تو اس طرح مولانا جامی کو بھی منع کیا گیا تھا کہ تم نے یہاں آ کے یہ نعت نہیں پڑھنی، اور جس تاریخ میں ہے وہ حافظ صاحب نے تفصیل بیان نہیں کی، لیکن تفصیل بھی موجود ہے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے جانے کی کوشش، اور ہر دفعہ ان کو ناکامی ہوئی. بہرحال اس وقت اس تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کے تو آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جا کے ان کے آنا مشکل نہیں ہوتا. میں پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک دفعہ میں حفیظ طیب صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، اور حفیظ طیب صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تو میرے جو ہم سفر تھے
انہوں نے مجھ سے کہا وہاں پہنچ کے کہ طائف صاحب آج آپ کو وہ سعادت حاصل ہو رہی ہے جو حضرت علامہ اقبال کو بھی حاصل ہے۔ تو طائف صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ جناب والا میرا ایمان یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم کو جو حضوری حاصل ہے اقبال کو وہ حضوری وہاں ہم سے زیادہ حاصل ہے۔ تو یہ بات بھی پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے، ایک حاضری ہوتی ہے اور ایک حضوری ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ حضوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر حاضری کا جو ہے نا وہ حوصلہ نہیں رہتا۔ اس کو بابا حضور نے ایک دفعہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا تھا، اور اس میں اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے واصف صاحب کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ پڑھتے تھے، لیکن وہ ہے کہ آپ یہ احتیاط کرتے تھے کہ کسی کے سامنے نہیں پڑھتے، اور اس کی وجہ کی طرف بھی میں آتا ہوں کہ اس کی کیا ہو جاتی تھی نا۔ تو پہلے تو وہ ایک شعر جو ہے نا وہ سنانا ضروری ہے، اس موضوع کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ وہ کثیر شفائی کا شعر ہے کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ تو وہ آج کل جو ہے نا وہ شعر میرے پر وارد ہوا ہوا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ واصف صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بندہ اپنے دوست کو خط لکھنے کے لیے بیٹھا۔ اب یہ بات جو اس پہ بڑی غور سے سننی ہے، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا اور تشریح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے دوست کو خط لکھنے کے لیے بیٹھا، کاغذ رکھا، قلم بھی پکڑا، لیکن اس دوران وہ دوست کی یاد میں اتنا گم ہو گیا کہ وہ خط لکھنا یاد نہیں رہا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خط لکھنے بیٹھے اور وہ یاد اتنی شدید ہو جائے کہ وہ خط لکھنا یاد نہ رہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ جو ظاہر کو دیکھنے والے، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے دوست کو کتنے خط لکھے تھے اور کتنے جواب آئے تھے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اپنے دوست کی یاد میں کتنا گم تھا، کیونکہ اس کا تو ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی سے بابا حضور کی بات یاد آ گئی مجھے کہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن وہ ریکارڈ آپ سرکار کی دن کی مصروفیات کا ریکارڈ ہے، آپ سرکار کی رات جو ہے اس کا ریکارڈ موجود نہیں، کیونکہ وہ آپ کی اور اللہ کے درمیان وہ ایک راز ہے۔ جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں عاشق اور معشوق کے درمیان جن کا منکر نکیر کو بھی علم نہیں ہوتا۔
تو وہ جو رات کی جو سیرت ہے وہ کسی کتاب میں موجود ہے. تو واصف صاحب کے ساتھ میں اتنا عرصہ رہا تو صرف ایک دفعہ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے ان کے ساتھ نماز باجماعت ادا کی. اس کے علاوہ میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ نماز پڑھتے تھے. اور اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کے سامنے نماز کیوں نہیں پڑھتے. نماز پڑھنے کے 72 فرقے اگر مسلمانوں میں تو نماز پڑھنے کے بھی 72 طریقے ہیں. واصف صاحب اگر کسی کے سامنے نماز پڑھتے تو واصف صاحب پہ مور لگ جاتی کہ یہ اس مسلک سے تعلق ہے. واصف صاحب اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے کسی بھی، واصف صاحب پہ ایک سٹیمپ لگ جاتی کہ یہ مسجد تھی، یہ صحیح ہے باقی غلط ہے. تو واصف صاحب چونکہ ہر فرقے اور ہر مسلک کے لیے، تو اس لیے آپ نے یہ احتیاط کی کہ آپ مسجدوں میں نہیں گئے اور گھر پہ بھی نماز جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں پڑھی. ابھی بھی صاحبزادہ کاشف صاحب جو بیٹے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، جو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور کہتے جی کاشف صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. میں کہا بتائیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، واصف صاحب شیعہ تھے. کاشف بھائی نے کہا جی. میں نے کہا اچھا آپ میری بات بھی سن. کہا نہیں تمہاری بات نہیں سنی، مجھے پتہ ہے واصف صاحب شیعہ. تو یہ جس طرح واصف صاحب کی محفل میں ہر بندہ بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ ہے، اسی طرح آج ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ واصف صاحب تو ہمارے ہیں، اور بجا طور پہ سمجھتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خوش فہمی ہو یا غلط فہمی ہو تو واصف صاحب اس خوش فہمی کو کیوں ختم کرتے، کسی کے سامنے کیوں نماز پڑھتے. ٹھیک ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر سب یہ سمجھتے ہیں کہ واصف ہمارا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسے ہی چلنے دو. ٹھیک ہے نا. تو اس سے مجھے یاد آیا کہ انڈیا میں کچھ درویش ایسے بھی گزرے. یہ بات بیان کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ طریقہ ہی صحیح تھا. ہر درویش کا اپنا رنگ ہوتا ہے. اب صوفی برکت علی صاحب، نور اللہ مرکزو، ان کا اپنا ایک خاص رنگ ہے، اور واصف صاحب کا ایک بالکل ہی الگ رنگ. تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یا وہ کم ہے. ایک رنگ آپ کو درویشوں کا ایک یہ رنگ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے درویش بھی آئے ہیں جن کے جنازے پہ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جھگڑا ہو گیا تھا کہ ان کا جنازہ ہم نے کس طریقے سے پڑھانا. سب کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے تھے، وہ کہتے ہمارے تھے، وہ کہتے تھے. اور اس کے مقابلے میں ایسے درویش بھی آئے، وہ ان کا اپنا رنگ ہے. اب آپ دیکھیں کیسا، کتنے مختلف رنگ ہیں. وہ بھی تھا بابا جس کا مولویوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا. تو اس رنگ کے بابے بھی آئے، اور وہ بھی مکمل بابے تھے. اور وہ بھی تو یہ جو مختلف رنگ ہے نا، اس میں یہ بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے کہ
یہ رنگ سارے جو ہے نا اصل میں یہ سفید رنگ کی ہے، اس میں سے یہ سارے شیڈ نکلے، اصل رنگ جو ہے نا وہ ایک ہی رنگ ہے۔ تو واصف صاحب نے فرمایا تھا، میں اس محفل میں موجود تھا، کہ سارے بزرگ جو ہیں یہ ایک ہی بزرگ ہیں، اور سارے دربار جو ہیں یہ ایک ہی دربار۔ تو ویسے بھی آج ذرا بولنا میرے لیے دو وجہ سے مشکل ہے، ایک تو گل یہ ہے، دوسرے صاحب حافظ صاحب تشریف فرما، تو ان کے سامنے بولنا جو ہے نا وہ ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے۔